السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں ظفر اقبال۔ اور بھائی دیکھنے جا رہے ہیں دی انڈین ہسٹری آف پاکستانی۔ تو کل ہم نے ایک پارٹ بھائی دیکھا تھا، کافی انٹرسٹنگ بھائی، تو آگے کا پارٹ اب دیکھتے ہیں، تو کرتے ویڈیو سٹارٹ۔ کروایا تو پتہ چلا میرے اندر یہ گندا خون نہیں ہے۔ تو یہ جو گندا ڈی این اے ہے، حسن نثار صاحب نے آپ کو بتایا، یہ کون سا گندا ڈی این اے ہے ہم میں؟ یار یہ اگین پھر وہی بات ہے کہ حسن نثار صاحب ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ گندا ڈی این اے کس کا ہے۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ جب سکندر نکلا، جس کو ہم سکندر اعظم کہتے ہیں، تو اس نے دنیا کے ہر بادشاہ کو مارا۔ اس نے پورا پرجیا ادھیڑ دیا، اس نے پیچھے رستے میں آنے والے عرب افریقہ کو ادھیڑ دیا، ٹرکی ورکی سب کو مار کے، افغانستان کو مار کے نا وہ یہاں پہنچا۔ جیلم میں اس کی پورس سے لڑائی ہوئی۔ آج 2500-3000 سال بعد بھی جہاں الیگزینڈر کا نام آتا ہے وہاں پورس کا نام آتا ہے، وہاں کسی اور کا نام نہیں آتا۔ کہاں ہیں وہ سارے بادشاہ؟ بتائیں نا جو الیگزینڈر سے لڑے تھے، نام تو پورس کا آ رہا ہے نا۔ تو پورس کہاں سے تھا؟ پورس جیلم سے تھا۔ اب الیگزینڈر یہاں پہ لڑا اور یہاں سے واپس چلا گیا، اور ہم نے کہا وہ بہت تھک گیا تھا، اس کی وہ تھک گئی تھی، ملیریا ہو گیا تھا، اگست کا موسم تھا، حبس تھا۔ او یار یہ پیچھے آدھی دنیا نا وہ فتح کرتا کرتا آ رہا تھا، اتنی بات نہیں ہے کہ وہ پورس کی دفعہ اس نے کہا اب ہم بہت گرمی ہو گئی ہے، ہم میں واپس جا رہے ہیں۔ مطلب الیگزینڈر ہے یا میرا ہے کہ وہ بس ادھر آ کے میں تھک گئی ہوں، ٹھیک ہے میں تھک گئی ہوں، ایسے نہیں ہوا۔ تو اب آپ پورس کو، اچھا اور مزے کی بات ہے کہ جو پورس کے بچے تھے یا جو بھی اس کا قوم قبیلہ تھا، وہ نا جیلم میں آج بھی آباد ہے، اور اس کی ہی نسل کے لوگ ہیں سب سے زیادہ جو پاک آرمی میں جاتے ہیں۔ اگر آپ نے ڈی این اے کروانے ہیں نا تو کروا لیں، ڈی این اے جیلم کا کرا لیں، چکوال کا کرا لیں، منڈی باؤدین کا کرا لیں، اٹک کا کرا لیں، دینے کا کرا لیں۔ سب سے زیادہ جی ٹی روڈ کی عوام ہے جو آپ کو پاک آرمی میں ملے گی، جو ملٹری کے اندر سب سے زیادہ لوگ گئے ہیں ورلڈ وار 1 میں، ورلڈ وار 2 میں، اور اس سے پہلے باہر سے آنے والوں سے بھی یہ لوگ لڑتے رہے ہیں۔ تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اچھا کون لوگ ہیں، کیا حساب کتاب ہے۔ اچھا انگریز آیا ہے، اور انگریز نے آ کے یہ فرق بہت زیادہ واضح کر دیا کہ کون کون مارشل ہے اور کون کون بیچارہ مارشل نہیں ہے۔ ہمیں سمجھ آ گئے کہ دو تہذیبیں ہیں، ایک ہیں جناب ترک، افغان، ایرانی ڈی این اے جو آدھا پاکستان میں آباد ہے، ٹھیک ہے نا، بلوچستان میں، کے پی میں، سندھ میں، ہر جگہ آباد ہیں، جو جن کا ڈی این اے ہم مانتے ترک ایرانی ہیں وہ ہے، اور ان کا ایک سرٹن کلچر بھی ہے جو وہ اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ بٹ اتنے ہزاروں سال بعد کون سا ڈی این اے؟ ظاہری بات ہے ہم دونوں، بٹ اگر ٹیسٹ کروائیں گے ہو سکتا ہے ہمارا 10% یہ ہو، 5% یہ ہو، 6% یہ ہو، بالکل ایسے مکس ہو جاتا ہے نا۔ لیکن وہ ایک ڈائسپورا ہے سمرقند بخارا کا نا، وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ میں اس کو اب تھوڑی سی، اگر آپ مجھے اجازت دیں، شاید میری آخری پوڈ کاسٹ ہو یہ، میری بھی دونوں۔ لیکن سندھ کی اسمبلی اٹھائے نا تو آدھے سے زیادہ بندہ سید بیٹھا ہوا ہے۔ اگر ڈی این اے کی بات ہے نا تو پھر سر یہ سارے باہر کے لوگ ہیں، یہ سندھ کی اسمبلی میں کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ ڈی این اے، آپ کہتے ہیں ہم تو صحیح سندھی ہیں، قائم علی شاہ بھی سندھی تھا، مراد علی شاہ بھی سندھی ہے، کہتے ہیں سندھی ہیں، لیکن سندھی نہیں ہیں، سید ہیں نا، عرب سے آئے، اینڈ وی ریسپیکٹ دیٹ۔ نہیں بٹ ہمارے یہاں تو نام کے سید ہیں نا، جتنے سید۔ سر ہم کہتے ہیں آپ اصلی ہیں، ٹھیک ہے، ہم تو ان کے، ہم اس بحث میں نہیں، ہم کہتے ہیں آپ اصلی ہیں، لیکن پھر آپ مان لیں گے آپ عرب ہیں، آپ باہر سے آئے ہیں۔ تو بھی لائک مجھ سے اگر پوچھیں گے، یہ اپنے ہندو روٹس چھپانے کے لیے بولتے ہیں ہم سید ہیں، بٹ ہیں تو نہیں، نام کے رکھے ہوئے ہیں۔ جتنے مطلب پاکستان میں سید ہیں ماشاءاللہ، شاید دنیا میں ملا کر اتنے نہیں ہوں گے، تو کیا سب ڈسینڈنٹ سے بھی آ گئے؟ یہ خطہ اچھا تھا، یہاں پہ وہ امن سے رہ سکتے تھے، تو وہ آئے، وہ آباد ہو گئے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آدھے سے زیادہ سید نام کے سید ہیں صرف؟ سر میں اس لیے نہیں بولنا چاہتا، میرے پیچھے پڑ جائیں گے، اچھا ٹھیک ہے۔ میں اس لیے مانتا ہوں کہ ہیں، لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ پھر ٹھیک ہے، جو آپ کا لینیج ہے نا، آپ اس کو کیری کرتے ہیں، آپ اس کو اون کرتے ہیں۔ آپ ہیں ترک، ایران، افغان، گاٹ اٹ۔ اس کے بعد باقی کی آدھی آبادی کون ہے پاکستان کی؟ جو یہاں کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسٹیٹ کس کو چوز کرتی ہے، کس آئیڈینٹی کو اسٹیٹ چوز کرے گی؟ اسٹیٹ چوز کر رہی ہے ترک، افغان، ایران۔ اچھا اسٹیٹ ترک، ایران، افغان آئیڈینٹی کو بھی کیوں چوز کر رہی ہے؟ کیونکہ اس نے ایک اور ملک سے ایک نیا دشمنی پالی ہے، بھارت سے، اور بھارت میں مغلز کو لے کے ایک کانسیپٹ تھا کہ انویڈرز ہیں، تو ہم نے انویڈرز کو اون کر لیا۔ رولر بھی تھے نا،
تو کیا ہم نے تو رول کیا ہے, ہم نے تو رول کیا, وہ والا. تو آپ غزنی بن گئے, آپ غوری بن گئے, آپ ابدالی بن گئے, آپ کے سارے مظاہر غزنی, غوری, ابدالی, بابر, اورنگزیب ہو سکتے ہیں, پورس نہیں ہو سکتا, رنجیت سنگھ نہیں ہو سکتا, بھگت سنگھ نہیں ہو سکتا. لوکل تھے یار, بھگت سنگھ گجراوالا کا تھا, رنجیت سنگھ یہاں کا تھا, پورس یہاں کا تھا, دلہ بٹی یہاں کا تھا, رائے احمد خان کھرل یہاں کا تھا. مطلب ایک لمبی لسٹ ہے نا, پپا راول یہاں کا تھا. تو اتنی لمبی لسٹ ہے یہاں کے لوکل لوگوں کے لڑنے کی, لیکن آپ کو وہ فائٹر نہیں لگ رہا, آپ کو وہ فائٹر صرف اس لیے فائٹر لگ رہا ہے کیونکہ آپ نے ایک فیک آئیڈینٹی کا کانسیپٹ بنانا ہے. اینڈ دیٹس ناٹ جسٹ دا کیس ود اس, دیٹس آلسو ود انڈیا ٹو, جو اب پریزنٹ انڈیا ہے. کہ جیسے مثال کے طور پہ انڈیا بہت ساری چیزیں یہاں کی اون کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور کہتا ہے ہمارا تو یہ پارٹ تھا. اچھا آپ کا یہ پارٹ تھا, تو ساری باتیں یہیں سے آپ کے ہیروز نکل رہے ہیں. آپ اپنے والوں کے بھی کچھ بتائیں نا, وہاں کی بھی کوئی چیز کریں. لیکن وہ یہاں کی ہر چیز کو ایک اونرشپ لانے کے لیے, کہ جیسے وہ کہے گا کہ جی بلوچستان میرا ہے کیونکہ وہاں پہ ایک ٹیمپل ہے, اوکے گاٹ اٹ, مان لیا. بلوچستان میں بھی ہندو تھا, گجرات میں بھی ہندو تھا, یو پی میں بھی ہندو تھا. تو اگر میں آپ کو یہ ایگزامپلیں نکال کے دے دوں کہ جب ہندو سے لڑ رہا تھا, مہا بھارت کن کے بیچ میں ہوئی تھی؟ ریس کی لڑائی تھی نا انڈین. تو جب ٹیپو سلطان کے اوپر اٹیک کیا مراٹھوں نے, تو مراٹھے جاتے ہوئے اس کی ریاست کا ایک بہت پرانا اور ہسٹوریکل ٹیمپل گرا کے چلے گئے. ٹیپو سلطان مسلمان تھا, مندر گرانے والے ہندو تھے مراٹھے, اور اسی ٹیمپل کو ریکنسٹرکٹ کس نے کیا؟ ٹیپو سلطان نے, کیونکہ وہ اس کا ملک تھا. اب ملک کی آئیڈینٹی کو اگر آپ دیکھیں گے تو پھر چیزیں بالکل اور طریقے سے نظر آئیں گی. سندھ کا جو ہندو ہے وہ سندھی ہے, ٹھیک ہے, وہ بے شک اس کا مذہب ہندو ہے, لیکن وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہندوستان کے ہر ہندو سے کنیکٹ کرتا ہے. اف اینی تھنگ, وہ جو ایک ہندو لفظ ہے جی, وہ اور سندھو سیم لفظ تو ہے ہسٹوریکلی, ان کے اوریجن سیم ہی ہے, لفظ دونوں میننگ ایک ہی ہے. تو اصل ہندو تو سندھ کا بندہ ہے, سندھو جی ریور, جی ٹھیک ہے نا. بیسیکلی ایون پنجاب کا بھی وہی نام ہے, ستیا سندھو. تو یہ بیسیکلی سندھ, ہند, انڈ, یہ سارا یہاں کی کہانی ہے. بالکل. سو دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ کہ جو اس خطے کی کہانی ہے, آپ اس کو اون نہیں کر رہے, اس کو بھارت اون کر رہا ہے, اور وہ اون کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ تو سارا ہی میرا ملک تھا. اور ان کا بھی جو کانسیپٹ ہے نا انڈیا کا, وہ یہی ہے کہ جی جیسے وہ ایک سامراجیت والا, کہ جیسے ہم اکھنڈ بھارت بنائیں گے, تو اکھنڈ بھارت میں ان کا یہ تصور, مطلب مجھے اس طریقے کا نہیں نظر آتا کہ ہاں میں بھی چاہتا ہوں کہ پورے کا پورا جو ہندوستان ہے نا, پاکستان ہے, ہندوستان ہے, بنگلہ دیش ہے, نیپال, بھوٹان, ان کے درمیان بارڈرس ختم ہو جانے چاہیے, کیونکہ کلچرلی ملتے جلتے لوگ ہیں, آتے جاتے رہیں. لیکن اگر اب ہمیں کوئی یہ کہے گا نا کہ ہم سب کو دلی کے انڈر لے کر آئیں گے کیونکہ آپ سب دلی کے انڈر تھے, کیونکہ ہم یو پی کے لوگ ہیں اور ہم بہتر سمجھتے ہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا کبھی تھا ہی نہیں. 1857 میں جب برٹش نے نیو دہلی کے اوپر, اب نیو دہلی اس وقت تو دلی تھا, دلی پہ قبضہ کیا, تو کیا پنجاب پہ قبضہ ہو گیا تھا؟ جی نہیں سر, پنجاب میں کسی اور کی حکومت تھی. تو مغل جو تھے وہ آلریڈی بڑا چھوٹا پارٹ رول کر رہے تھے. بنگال نواب سراج الدولہ کے ہاتھ سے گیا, ساؤتھ انڈیا ٹیپو سلطان کے ہاتھ سے گیا, پنجاب اور کے پی رنجیت سنگھ کے ہاتھ سے گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ڈفرینٹ ڈائنیسٹیز تھیں, ڈفرینٹ رولرز تھے. رنجیت سنگھ کے نیچے مسلمان رہ رہے تھے, اور جو بنگال کے نواب سراج الدولہ کی ریاست تھی اس میں ہندو میجورٹی ایک مسلمان راجا کے انڈر رہ رہی تھی. نظام آف حیدرآباد کے اندر ہندو میجورٹی ایک مسلمان راجا کے انڈر رہ رہی تھی. کشمیر کے اندر ایک ہندو راجا کے اندر مسلم میجورٹی رہ رہی تھی. یہ ایشو ہی نہیں تھا کہ مسلمان کا راجا کون ہوگا اور ہندو کا راجا کون ہوگا, کیونکہ ان کو کوئی پرابلم اس طریقے کی نہیں تھی. یہ کانسیپٹ ہی تب آیا ہے جب آپ نے پڑھنا لکھنا شروع کر دیا, گننا شروع کر دیا, انگریز آیا اور اس کے بعد پتہ چلا کہ اچھا اب آپ میجورٹی کون ہے, مائنورٹی کون ہے, بلیسفمی لاز کہاں سے آئے. یہ ساری چیزیں بڑی ماڈرن ہیں جو ہمیں اب ریسنٹ آئی ہیں, اور ہم اس کی بیس پہ جج کرتے ہیں 1000 سال کی تاریخ کو. بالکل ایسا ہے, اور وہ وہی ہے نا جو پروجیکٹنگ دا پریزنٹ ان ٹو دا پاسٹ. جب آپ کہتے ہیں جی رنجیت سنگھ نے مسجدیں توڑی, جی توڑی, لیکن بنائی بھی, مسجدیں بنائی بھی, بٹ دا نیریٹو دیٹ یو آر ٹیلنگ از, آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں یہ ہندو تھا تو یہ ایسا ہوگا, اور یہ جو کرسٹلائزیشن آف آئیڈینٹی ہے کہ جی یہ محمدن ہے, یہ ہندو ہے, وہ برٹشرز نے کی. ورنہ آپ ایون ٹل 1947 پیپل کال دیم سیلز ہندو مسلمان,
مطلب سیم بندہ جو آج کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا. پاکستان میں کوئی بولے میں ہندو مسلمان ہوں, اس کا گلا کاٹ دیں سڑک پہ, بٹ لوگ اپنے آپ کو یہ بولتے تھے. جو ہمارے شاعر مشرق ہیں نا, وہ اپنے آپ کو ہندی مسلمان کہتے ہیں. ہندی یہ ورڈ انہوں نے اپنے لیے لکھا ہے نا انہوں نے, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان سارے ہمارا. جہاں سے لکھا ہندوستان ہمارا. ایک ترانہ نہیں لکھ کر گئے آنے والے وطن پہ. خواب تو انہوں نے دیکھا تھا. ان کے ٹائم تک نام تھا نہیں تھا نا, تھا پاکستان نام بن گیا تھا. نہیں خواب دیکھا تھا تو کوئی نام نہیں تو چلو کوئی تصور تو دے جاتے نا. 1940 میں مرے ہیں نا شاید, 38 میں, 38 میں چودھری رحمت علی نے نام سجیسٹ کیا تھا. اچھا, تو 1930 کے الہ آباد کے خطبے میں اس میں تو نہیں ہے پاکستان کا نام. ہم نے ڈالا ہوا ہے کہ ہم بتاتے ہیں کہ اقبال صاحب نے پاکستان کا پورا تھیسس دیا, بٹ ایکچوئل ایڈریس میں پاکستان کا نام نہیں ہے. نہیں, اس میں جو ہے بھی نہیں کچھ آئیڈیا یہ جو ہم نے جو بنا دیا. میں نے جو تھوڑا بہت پڑھا ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, بٹ اٹس موسٹلی کہ لالا لاجپت رائے نے پرابیبلی ان 1925 یہ سجیسٹ کیا تھا کہ جو ویسٹرن انڈیا ہے, ویسٹ اینڈ نارتھ انڈیا, یعنی جس کو آج ہم پاکستان کہتے ہیں, اس کو ایک اٹانومس یونٹ بنا دو. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ اس کو اٹانومس یونٹ نہیں بنائیں گے اور ان کے ساتھ کوئی زور زبردستی کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ اپنے کزنس کو بلا کے کسی بھی دن دلی کے اوپر قبضہ کر سکتے ہیں. تو انڈیا کی سیکیورٹی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ویسٹ آف دی انڈیا جو ہے وہ ایک اٹانومس یونٹ ہو. اس اٹانومس یونٹ ہونے کی جیوگرافیکل اینڈ اگین اینتھروپولوجیکل وہ والی ریزنس ہیں کہ یہ ریسز اکٹھی رہنا چاہتی ہیں. یعنی جو کشمیری ہے وہ شاید گلگتی کے ساتھ اور اس طرف کے پنجابی کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہے رہنے کے لیے, کیونکہ وہ صدیوں سے ادھر رہ رہا ہے. یہ جو پنجابی ہے وہ ایک پٹھان کے ساتھ رہنے والا زیادہ اس کے لیے آسانی ہے کہ وہ رہے, کیونکہ وہ انہیں کے ساتھ لڑ رہا ہے, مر رہا ہے, وہ اس ریجن میں رہ رہا ہے. اس کو اٹانومس یونٹ کر دیا جائے. یہ ایک ڈبیٹ چل رہی تھی آلریڈی. اس ڈبیٹ کو آپ نے ہائی جیک کیا. ہائی جیک کرنے کے بعد اس کے اوپر مذہب کا سٹیکر لگایا کہ ملک بنے گا تو مذہب کی بیس پہ بنے گا. حالانکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم واپس رنجیت سنگھ کے نقشے پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے نا, انگریز جا رہے ہیں تو انگریزوں نے دلی لیا تھا وہ دلی والوں کو دے دیں, جو رنجیت سنگھ سے لیا تھا وہ یہاں والوں کو دے دیں. تب تو یہ بات ہی نہیں ہونی تھی. پورے کا پورا آپ نے پنجاب کے ڈیموگرافکس چینج کر دیے. پنجاب کی ایک بہت بڑی آبادی کو یہاں سے اٹھ کے جا کے وہاں رہنا پڑا, وہاں سے اٹھ کے یہاں آنا پڑا. ٹھیک ہے, جو ادھر یو پی میں ہوا. اب آپ سوچیں نا, جان ایلیا ایک آدمی ہے, اس کا اپنے علاقے میں وہ نام تھا, اس کے خاندان کا وہ نکلتا تھا, لوگ پہچانتے تھے. ہر آدمی کسی طرح ہوتا ہے نا, ایک شہر میں ایک آپ کی ایک انسیت ہوتی ہے, ایک عزت ہوتی ہے. آپ اگلے دن آ کے کراچی میں بیٹھے ہوئے جہاں آپ کو کوئی جانتا نہیں ہے, پہچانتا نہیں, آپ کے دل پہ پھر آف کورس دکھ ہوگا نا کہ یار یہ ہم کیا کر بیٹھے. اور مزے کی بات ہے کہ پھر آپ کا مذہب سے لینا دینا بھی نہیں اس طریقے کا کہ آپ مذہب کی بنیاد پہ ملک بنانا چاہتے تھے. یہ بلنڈرز کس نے کیے؟ ہمیں تاریخ میں بتاتے ہیں جی سر سید احمد خان صاحب جو ہیں, جو الحمدللہ دنیا کی سب سے فضول تھیوری کے فاؤنڈر ہیں, دو قومی نظریہ. علی گڑھ کے لوگ انہوں نے کیا کیلکولیٹ کیا تھا کہ پاکستان جب بن جائے گا تو کیا سوچا ہوا تھا؟ مطلب ہم اکثر اوقات کہہ دیتے ہیں کہ یار ادھر آئے اور فاطمہ جناح کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی. آف کورس ہوئی. تو کیا سوچا تھا انہوں نے کہ وہ جائیں گے اور سندھی اور پنجابی کے اوپر کیسے قبضہ کر لیں گے؟ کیسے؟ کوئی کیلکولیشن تھی علی گڑھ کے اسٹوڈنٹس کی؟ نہیں تھی سر. They didn't know the history of Sindh. They didn't know the history of KP. They didn't know the history of Punjab. They didn't care for it as well. And they didn't care for it. کہ اچھا پنجاب تقسیم ہو رہا ہے, ہونے دو. ہمیں وہی ایک جوش چڑھا ہوا تھا نا کہ ہمیں تو اس وقت اچھا. اور سر آپ ان ریجنس کی بات کریں, ان کا تو یہ بھی پلان تھا کہ ٹھیک ہے ہم ادھر آئیں گے اور یہاں سے بیٹھ کے بنگال کو کنٹرول کر لیں گے, ان کی لینگویج ختم کرو, ان کو اردو سکھا دیں گے. بھائی کیا ہو گیا, انسان ہے یار. جناح صاحب نے انگریزی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی قومی زبان اردو ہوگی. کیسے کہہ دیا آپ نے بنگالیوں کو؟ یار لوگ نہ سمجھتے نہیں اس بات کو. لوگ کہتے ہیں ہاں تو کیا ہوا, اس میں کیا بری بات ہے؟ بھائی اس میں بری بات یہ ہے کہ 1947 سے پہلے پنجاب کی اگر مثال کے طور پہ لٹریسی ریٹ 50% تھا, جو پنجابی لکھ سکتا تھا اس کو آپ نے ایک دن میں کانٹا کر دیا. بنگالی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اردو نہیں آتی, سوری سر آپ سرکاری جاب نہیں کر سکتے. تو اگر آج میں اردو بولتا ہوں اور میرے اوپر ابھی قبضہ ہو جائے اور مجھے کوئی آ کے بولے کہ آپ تو دیوناگری لکھ ہی نہیں سکتے, یا آپ اب وہی ابھی ہمارے اوپر کر رہے ہیں نا کہ آپ انگریزی نہیں لکھ سکتے. میں تو اسی لیے CSS نہیں کر سکا نا کیونکہ میری انگریزی ٹھیک نہیں ہے. تو بھائی میری انگریزی کیوں ٹھیک ہو, میں انگریز کا بچہ ہوں. کراچی والوں کو بہت میں برا لگتا ہوں جب میں یہ باتیں کرتا ہوں, پر آپ نے ابھی ریسنٹلی ایک بڑی اچھی بات کی جس سے میں یہ کنیکٹ کرنا چاہوں گا. ایک بہت ہی ادیب انسان جس کو ہم ایک
بہت بڑا فلاسفر سمجھتے ہیں, جبکہ سیٹائر از آل اباؤٹ پنچنگ اپ. اور ایک آدمی جو نہیں بٹ ایک آدمی جو نظام کو کبھی کرٹیسائز نہ کرے وہ سیٹائر کیسے کر سکتا ہے؟ اگر آپ جو غریب طبقہ ہے اس کا مذاق اڑا کے اپنے آپ کو سیٹرسٹ کہتے ہیں تو وہ سیٹائر تو نہیں ہے. انہوں نے ابھی ریسنٹلی کسی کانفرنس میں کہا کہ ہمارے بچپن میں بچے فارسی پڑھتے تھے, جی اب انہیں بچوں کو سندھی پڑھائی جا رہی ہے. اور ایک پورے ہال نے تالیاں بجائیں اور کہہ کے مارے کہ جی بڑا ہمارا اسٹینڈرڈ گر گیا فرام فارسی ٹو سندھی. آپ کا اس ہلک ہوگن کے کلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہلک ہوگن جو ہے نا, یہ میں نے ایک ہٹ لسٹ بنائی ہوئی ہے اپنی, میں آج آپ سے بتا دیتا ہوں. میں نام بھی لے سکتا ہوں سارے لوگ جو میری لسٹ پہ ہیں. بگا کچھ لوگوں کو تو اللہ کی طرف سے مار پڑ رہی ہے ایک ایک کر کے, اور ہماری وجہ سے نہیں کہ اپنے نظریات کی وجہ سے. انور صاحب جو ہے نا, انور مقصود المعروف صاحب جو ہیں طنز و مزاح کے کنگ, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے ان کا کانٹینٹ, میں نے تو ان کا کانٹینٹ بہت اچھا ہے, لوز ٹاک بہت اچھا ہے, آنگن ٹیڑھا بہت اچھا ہے, بالکل بہت اچھا ہے, ہاف پلیٹ, اور میں نے ان کا سارا ہی کانٹینٹ دیکھا ہے. مجھے ان کے کانٹینٹ سے اس طریقے کا اتنا مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ کے ملک میں ایک انٹلیکچوئل جو ہے نا, اس کی سوچ ایک عام آدمی سے کم از کم اوپر ہوگی. اور یہ جو آپ نے بات کی نا کہ آپ نظام کے خلاف لکھے بغیر کیسے سیٹائر لکھ سکتے ہیں. انور صاحب ہر سال ڈرامہ کرتے ہیں جس کو بہت, ویسے تو وہ ڈرامے روز ہی کرتے ہیں, لیکن ہر سال ان کا ایک ڈرامہ آتا ہے جو بڑا چلتا ہے, اور اس کی جیو پہ ادھر ادھر 14.25 اگست, 14.5 اگست, 14.25 اگست. یا 70 سال میں انور صاحب 14 اگست سے آگے نہیں جا سکے. اور 14 اگست کا بھی جو ان کا ٹوٹل نیریٹو ہے نا, وہ ہے گاندھی جنا ہندو مسلم, یہ ریاستی نیریٹو ہے. اور جوکس کے آپ نے اگر دیکھا ہو سیاچن میں بھی, گاندھی جی کی شلوار میں کچھ ہوتا ہے, یہ لائنز ہیں ان کے پلے کی, اور ہم کہتے ہیں بہت بڑے ہمارے کامیڈی رائٹر ہیں. یہ 6 سال 8 سال کے بچے اسکول میں اس طرح کے جوکس لکھتے ہیں یار. اور وہ بھی میں پھر وہی کہوں گا نا کہ آپ, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تو خود ہجرت کی ہے انور صاحب, آپ ہجرت کر کے آئے ہیں نا, پھر آپ کو ہی نہیں پتا کہ ہجرت کیا تھی. آپ نے پھر شاید پارٹیشن دیکھی نہیں ہے, آپ نے پھر سمجھی نہیں, آپ نے اس دور کو سمجھا ہی نہیں. آپ کو ولبھ بھائی پٹیل کا کیوں نہیں پتا, آپ کو لالا لاجپت رائے کا کیوں نہیں پتا, آپ کو سبھاش چندر جی بوسے کا کیوں نہیں پتا, آپ کو علامہ مشرقی کا کیوں نہیں پتا, آپ کو مولانا ابوالکلام آزاد کا کیوں نہیں پتا, آپ کو مولانا عبید اللہ سندھی کا کیوں نہیں پتا, کیوں نہیں؟ یہ سارے پارٹیشن کے دور کے ہی لوگ تھے, ان کے بھی نظریات تھے, ان کی بھی فکر تھی. آپ کا ایک ریاستی نیریٹو ہے جو ہندوستان میں بھی پڑھایا جاتا ہے اور ہمیں بھی پڑھایا جاتا ہے کہ ہندوستان کے 2 بڑے لیڈر تھے, جناح صاحب اور گاندھی صاحب. کیوں؟ کیونکہ ان سے انگریز بات کرتا تھا, تو جن سے انگریز بات نہیں کرتا تھا وہ سارے لیڈر فارغ تھے, جن سے انگریز بات کرتا تھا وہ بڑے لیڈر تھے. اس کے علاوہ آج تک انور صاحب نے کیا پریزنٹ کیا ہے مجھے بتائیں. 14.25 اگست کا ایک اور ورژن تو لا کے دکھائیں. ان کی پوری پارٹی, اور اس میں بھی پھر وہ اردوازم بن جاتا ہے نا کہ آپ کی جو ہجرت ہے, سب سے بڑی ہجرت تو پنجاب میں ہوئی, سب سے زیادہ قتل و غارت تو پنجاب میں ہوئی. اس کے 10,000 اینگلز نکل سکتے ہیں. مثلا یہاں کے لوگ تھے جو سب سے زیادہ ورلڈ وار 2 میں گئے تھے. اس پہ آنے سے پہلے کیونکہ آپ نے آلریڈی ذکر کر دیا ہے, پٹیل صاحب نے نہرو کو کیا بولا تھا یار؟ یہ تو خیر وہ کان میں کئی بھی باتیں ہیں. اچھا یہ وہ نہیں ہے, تصدیق شدہ نہیں ہے بات, تصدیق شدہ نہیں ہے. چلیں پھر چھوڑ دیں, پھر آپ بتا دیں. لیکن یس, وہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ڈیفینیٹلی پلان تھا. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو برٹش, اگر بتا رہے ہیں تو پھر لوگوں کو بھی بتا دیں. میں بتا ہی دیتا ہوں. جو برٹش تھے, اب دیکھیں ہمیں ایک بڑی تھیوری پڑھائی جاتی ہے جس میں جاوید چودھری جیسے جے سے جاہل اور جے سے جرنلسٹ, ٹھیک ہے, راوی کے کنارے, ہاں راوی کے کنارے میں 1800 سال پہلے ایک کتی سو رہی تھی, اس کے پاس ایک گدھے کا بچہ گیا, اس نے بولا کتی دودھ پیوں گا, اور آج وہ ہمارے بیچ ہے. جاوید چودھری صاحب جو خود غالباً گجر ہیں قوم سے, وہ کہتے ہیں ہم پنجابیوں کی نا تاریخ نہیں لڑنے کی. یہ جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں. اور برٹش کو سب سے زیادہ ٹف ٹائم پنجاب سے مل رہا تھا, مغل کو سب سے زیادہ ٹف ٹائم پنجاب سے مل رہا تھا. اچھا وہ ہم اس لیے کاؤنٹ نہیں کرتے کہ وہ والے پنجابی شاید سکھ تھے یا وہ والے پنجابی شاید ہندو تھے. تو یار ہندو تھے, سکھ تھے تو یہاں کے نا پٹھانوں سے جو بھیڑ رہے تھے وہ پنجابی تھے, لیکن جاوید چودھری کے نزدیک پنجابی لڑائی نہیں. تو برٹش نے جاتے جاتے یہ اسکول آف تھاٹ پیدا کیا کہ پنجابی اور پٹھان یہ دونوں بے وقوف ہیں. پشتون, ٹھیک ہے, ہاں پشتون, یہ دونوں بے وقوف ہیں, ان دونوں کو کچھ نہیں پتا, ان دونوں کو ڈیوائڈ کر دو. آج پشتون ڈیوائیڈڈ ہے افغانی پشتون اور پاکستانی پشتون میں.
آج پنجابی ڈیوائیڈڈ ہے انڈین پنجابی میں اور پاکستانی پنجابی میں. اب اس کی ایک ریزن تو یہی ہے کہ جو لوگ بہت اچھل کے بھارت میں اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں نا, اکھنڈ بھارت چاہیے ہمیں. بھیا لے لو پھر اکھنڈ بھارت. کیوں نہرو صاحب اور ولبھ بھائی پٹیل جو آپ کے اتنے بڑے لیڈر بنے ہوئے ہیں, انہوں نے کیوں پارٹیشن کے اوپر سائن کیے؟ کیوں انہوں نے ایکسیپٹ کیا پارٹیشن کو؟ انہوں نے اسی لیے ایکسیپٹ کیا کیونکہ ولبھ بھائی پٹیل نے نہرو کے کان میں جا کے نہرو کو یہ سمجھایا تھا کہ ذرائع کے مطابق سب کے ذرائع, میرے بھی ذرائع, کہ جانی اگر ہم نے پورا پنجاب ہندوستان میں لے لیا تو یہ سب سے بڑا صوبہ ہوگا. اور ان کی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ یہ لڑتے ہیں. سارے کرانتیکاری, سارے باغی انہوں نے پیدا کیے ہوئے ہیں. یہ ہمیں مار کے دلی پہ قبضہ کر لیں گے, سب پیچھے رہ جائیں گے, پنجابی کا راج ہوگا. نمبر 1. نمبر 2, پھر وہی بات ہے کہ پنجابی کے ساتھ پٹھان اور پھر پیچھے مسلمان اور یہ اپنے کزنس بھی لے کے آ جائیں گے. اور اگر ہم نے سارا پنجاب ادھر دے دیا تو جو بارڈر آج ہم لاہور پہ لگا کے بیٹھے ہیں وہ بارڈر کہیں دلی پہ لگا ہوگا, اور ہر وقت یہی ڈر ہوگا کہ کب آ گئے. تو سب سے زیادہ جو ونڈ ہوئی, تقسیم ہوئی, وہ تو پنجاب کی ہوئی کہ آپ نے پورا 40% پنجاب پہلے ان کو دیا, پھر پنجاب ہی کے ساتھ منسلک کشمیر کو آپ نے کاٹا, پھر آپ نے دریاؤں کے رخ بدلے. اس کے بعد اتنی نفرت اور اتنی لڑائی پیدا کی کہ جو پنجابی بزنس مین ہے یا جو سندھی بزنس مین ہے وہ مر جائے. کیوں؟ کیونکہ سندھی تاجر اور سندھی زمیندار اگر یہ بارڈر نہ ہو تو آج ان کو دنیا میں کوئی نہ پکڑ سکے. یہاں اب دیکھیں نا, ہمارا چاول جاتا ہے وہ ساری زندگی میڈ ان انڈیا کے نام سے جا کے بکتا رہا, باسمتی ہمارا چاول تھا. اب ہمارے سے ہم یہ مسلمان چاول تھوڑی تھا نا, پنجاب کا چاول تھا, ٹھیک ہے. تو اگر مشترکہ ہوتا تو ایک سکھ بیچ رہا ہوتا تو یہاں کا لگا ہوتا, یا ایک مسلمان پنجابی بیچ رہا ہوتا. تو ہم نے چاول کو بھی ہندو پاکستانی, انڈین پاکستانی کر دیا, ہم نے پانی کے دریاؤں کو بھی کر دیا. یہ ونڈ ان لوگوں نے کی ہے جو پنجاب سے تھے ہی نہیں. نہ تو جناح صاحب پنجاب سے تھے, نہ نہرو پنجاب سے تھا, نہ ولبھ بھائی پٹیل پنجاب سے تھا, اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن تو تھا ہی نہیں. تو پنجاب کی ریپرزنٹیشن کہاں تھی اس وقت؟ پنجاب کے کس بندے نے آپ کو آگے کہا تھا کہ یار کاٹو؟ کوئی ایک نام بتا دیں آپ کے پاس, اگر ہیں کوئی ہسٹری میں بڑے نام. نہیں ہے. تو ہم جب کہتے ہیں جی مسلمانوں کی بیسس پہ ہوا, مسلمانوں کی بیسس پہ, ایون جب یہ مسلمان بھی یو پی, گجرات, exactly. اور وہاں جو بیچارے جن کا اپنا مسئلہ چل رہا تھا مائنورٹی کا, ایگزیکٹلی. تو ایون جب یہ لکھنؤ پیکٹ اور یہ سب ہو رہے تھے جن کو ہم بولتے ہیں بڑی سکسیس تھی, پنجاب اور بنگال میں تو لوگ سڑ گئے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کیا آپ نے مائنورٹی پروونسز کو فیور کر کے, جی ماڈلمنٹو ریفارمز, یہ وہ ہماری تو لے لیا آپ نے. یہاں یو پی میں اپنی ویٹیج بڑھانے کے لیے آپ نے پنجاب اور بنگال میں ویٹیج دے دی. یہاں کی ڈیمانڈ ہی کچھ اور تھی. بالکل. دیکھیں سندھی کیا کہہ رہا تھا, سندھی کہہ رہا تھا کہ مجھے آپ نے بامبے سے الگ کرنا ہے, بس میرا کنٹرول میرے پاس ہونا چاہیے. صحیح ہو گیا. آپ نے کیا کیا, اور سب سے زیادہ ووٹ بھی سندھی نے دیا پاکستان بنانے کے لیے. تو جس نے پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کیا اس کے ساتھ جو ہوئے, کبھی کبھی مجھے کو خاص ہمدردی نہیں ہوتی, سوری ٹو سے, ٹھیک ہے, کہ آپ نے بھی تو پارٹیشن پہ آنکھیں بند کر لی نا. بہت سارے لوگوں نے آنکھیں بند کر لی کہ بس ٹھیک ہے ہمیں تو مل رہا ہے. سندھ کو بامبے سے الگ کیا, اس کے بعد کیا ہوا آپ کو اندازہ ہی نہیں تھا. وہی میں کہہ رہا ہوں, علی گڑھ کے لانڈو نے کیلکولیٹ ہی نہیں کیا تھا کہ اتنی بڑی مائیگریشن ہو جائے گی, اتنے فسادات ہو جائیں گے. وہی ہوا نا. آپ لوگوں کو بیچاروں کو, لوگوں کو کیوں بول رہے, کوئی ریفرینڈم تھوڑی ہوا. ہاں, مسلم لیگ کو ووٹ پڑ گیا, بس ریفرینڈم تو نہیں ہوا نا یار. مسلم لیگ کا جو ووٹ ہے نا, پہلی تو یہ بھی ایک بڑی ہماری وہ ہے کہ ووٹ پڑا تھا, ٹھیک ہے. کتنی پرسنٹیج تھی ووٹ کی؟ ٹرن آؤٹ کیا تھا؟ 30-33% کچھ اس طرح تھا. نہیں کتنا تھا, کم تھا. چلیں بتا دیں, یہ نہیں, میں مجھے فگرز نہیں یاد, لیکن جو ٹوٹل ٹرن آؤٹ ہے نا اس کو آپ کیلکولیٹ کریں. اور پھر ہر چیز کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو ایریا ٹو ایریا دیکھنا ہے, کس سائڈ آف پنجاب میں ان کو ووٹ ملا تھا اور کس سائڈ آف پنجاب میں ان کو ووٹ نہیں ملا تھا. کے پی اور بلوچستان تو ویسے ہی اس وقت کسی نظام کا حصہ نہیں تھے. سندھ نے ان کو ووٹ دیا تھا دل کھول کے, بنگال نے بھی دیا تھا. بنگال نے بھی دیا تھا. اب اس کی یہ ریزن ہے کہ جو بنگال کا ایک بہت بڑا علاقہ جس کو 1905 میں الگ کیا تھا انگریز میں, پھر 1911 میں واپس ملایا تھا, ایسٹ ویسٹ, وہ اپنی وہ چاہ رہے تھے. ان کا بھی الگ ملک کا نہیں تھا, ان کا ایک الگ صوبے کا مطالبہ تھا. 18 امینڈمنٹ چاہ رہے تھے وہ اپنے ٹائم کا. 18 امینڈمنٹ چاہ رہے تھے کہ ہمیں ہمارے علاقے میں ہماری اٹانومی دے. سمپل از دیٹ. سندھی بھی یہی چاہ رہے تھے, سب یہی چاہ رہے تھے. آپ نے الگ ملک کیا, اس کے بعد آپ نے مہاجر
جو بیچارے اب وہ بات ہے وہ اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے برباد ہو گئے, ان کے اوپر بھی تو امپوزڈ ہو گئی نا کہ مائگریشن اٹھو, اپنے گھر سے بس نکلو کیونکہ اب فسادات ہو گئے. وہ اپنی ساری تہذیب, اپنا سارا کلچر, اور وہ پھر دکھ اس چیز کا ہوتا ہے کہ لکھنؤ, دلی, آگرہ یہ ایک تہذیبی شہر تھے, آپ نے ایک رات میں پورے کے پورے ان کی تہذیب بدل کے رکھ دی. بالکل. وہ سارے آئے, وہ آ کے کراچی میں آباد ہوئے, وہ دن ہے آج کا دن ہے, ابھی تک سندھی کی لڑائی چل رہی ہے, مقامی غیر مقامی. آپ نے کوئی ان کی بھی آئیڈینٹیٹیز اتنی رسپیکٹ نہیں کی, ان کو ایک آپ نے کلب کر دیا نا. کیوں نہیں گجراتی پڑھائی جاتی؟ کتنے گجراتی آئے ہیں, ایک پوری گجو کمیونٹی ہے, ان کے بچوں ان کی جنریشن کو گجراتی آتی ہے, نہیں آتی, کیوں نہیں آتی بھائی؟ اگر آپ ہزاروں سال سے گجراتی تھے تو آپ کو آنا چاہیے. ان کو تو ہم جب کمپلین کرتے ہیں کسی سندھی, پنجابی, پشتون, ان کی بھی ایکچوئل کمپلینز ہیں, بٹ سم ہاؤ آئی تھنک بیکاز دے آر ٹاٹ کہ نہیں, پاکستان تو تم لوگوں کی وراثت ہے, لائک یو آر دا انہیریٹرز آف دس پاکستان پروجیکٹ, سو وہ آئی گیس مور نہیں ہے. تو بالکل بھائی, آج تو ہسٹری ہماری کہیں سے کہیں چلی گئی ہے بھائی, کہ کوئی سمجھ نہیں آئی کہ بھائی یہ کدھر سے, کبھی انڈیا میں کبھی سندھ میں ہم گھوم رہے تھے آج ہسٹری میں. لیکن سر نے ایک بہت اچھی بات کی ہے لاسٹ میں, کہ جب پاکستان علیحدہ ہوا تھا نا, سب سے زیادہ یہ انہوں نے بولا تھا سندھیوں نے کہ علیحدہ ہو, یا انہوں نے ووٹ ڈالا تھا. اور آج سندھی وہی بھائی ہیں, آج بھی وہ یہی بول رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے یہ علیحدہ کر دو بھائی, کیونکہ وہ بیچارے اگر تب انہوں نے یہ بولا تھا نا کہ ہمیں بھئی علیحدہ کر دو انڈیا سے, یا علیحدہ ہم چاہتے ہیں ایک ملک پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں, تو ان کو تب سے لے کر آج تک ایسے حقوق یا ایسی کوئی چیزیں نہیں ملی جس کی وجہ سے وہ پاکستان سے خوش ہو سکے. اور آج وہ یہ بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں ادھر سے بھی ایک علیحدہ ہی کرو. انہوں نے اپنا علیحدہ, ان کا بھئی جھنڈا ہے, علیحدہ ہی ہر چیز ہے, تو وہ چاہتے ہیں ہمیں پاکستان سے بھی علیحدہ کرو. تو پھر کیا بھئی ہماری ہسٹری ہوئی, کیا کون سی ہسٹری کو ہم لے کر بھئی بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے ووٹ ڈال دیا, انہوں نے ووٹ ڈال دیا, سب نے. میں تو بولتا ہوں یہی, اب جس سے بھی پوچھو وہ بولے گا ہمیں بھئی انڈیا سے ملا دو. نہیں, بھائی نے کافی ایک اچھے پوائنٹ بھی آج اٹھائے ہیں, کیونکہ یہ پہلی دفعہ پوائنٹ سنے ہیں. کیونکہ اب دیکھو نا, ایک ٹیپو سلطان پر آپ آ جائیں تو وہ بھی ایک انہوں نے مطلب کہ ایک ٹاپک کلیئر کیا ہے. کیونکہ پہلے ہم نے ایک ویڈیوز بنائی تھی فیصل وڈائچ کی, تو کافی لوگ, ہم تو یہی سوچ رہے تھے کہ مطلب کہ وہ ایک اچھی ہسٹری ہے یا اچھے سے ایکسپلین کیا ہے, لیکن بھائی نیچے تو بھائیوں نے بولا کہ یار یہ تو نہیں ٹھیک ہسٹری, آپ کو غلط بتائی گئی ہے. لیکن آپ دیکھو اس میں کتنی ایک سچائی ہے یا کتنی ایک نہیں ہے نا. بالکل, لیکن یہ کہ جو کیونکہ ہم نے یہ پوائنٹ پہلی دفعہ سنے ہیں, ٹیپو سلطان پر لائن کھینچی ہے نا, جو مطلب دلی میں یہ دلی کے اوپر جو ہے نا وہ یہ پنجابی قبضہ کرنا چاہتے تھے, یا مطلب ایک جو نہروں نے جو مطلب ایک ان کے کان میں ولبھ بھائی پٹیل نے جو ہے نا یہ بات کہی کہ آپ ایسا کریں, آپ پنجاب کو جو ہے نا وہ سینٹر سے ڈیوائیڈ کریں, آپ بھی جائے اس کے کہ آپ کل کو جو ہے نا یہ مطلب جو لائن کھینچیں گے وہ دلی سے کھینچی جائے گی, تو جو جھنڈا لہرایا جائے گا وہ دلی سے. لیکن یہ کہ یہ ایک نئی باتیں ہمارے لیے, جو ایک سیدھی بات ہے, لیکن ہم نے یہ پہلی دفعہ نہیں سنی ابھی تک. تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم یہ پتہ نہیں بھائی صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ ایک جو پوائنٹ انہوں نے بولا ہے جو بھگت سنگھ کا, انہوں نے کہا کہ وہ مطلب گجرانوالہ سے تھے ہیں, لیکن وہ تو پنجاب سے تھے, وہ سوری ادھر فیصل آباد سے تھے, یہاں پہ ان کا جو ہے نا وہ پیدائش ہوئی تھی, یہ ساری چیزیں. بھگت سنگھ کی حویلی بھی ہے ادھر. ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں نا, لیکن یہ کہ ٹھیک ہے پاکستانی نیریٹو کے لحاظ سے انہوں نے کچھ باتیں کی ہوگی, لیکن یہ تو بھائی آپ لوگ بتائیں گے کہ بھائی صاحب جو ہے نا وہ کس حد تک جو ہے نا وہ چیزوں کو صحیح طرح ایکسپلین کر رہے ہیں. کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کا جو مطلب ہر طرح سے, کیونکہ اب جس طرح انہوں نے کہا کہ جسٹ جو ہے نا وہ پنجابی فائٹر تھے, اس کے علاوہ کوئی خاص اتنا جو ہے نا وہ مقابلہ کرنے کے لیے نہیں تھے رنجیت سنگھ کے انڈر جو تھے. تو لیکن یہ دیکھا جائے تو بھائی ہم نے جو ادھر ہسٹری سے ریلیونٹ دیکھا ہے تو وہاں پہ تھوڑا سا ڈفرینٹ سین تھا. نہیں, انہوں نے بتایا سبھاش چندر بوس, انہوں نے گن کر 7-8 وہ انہوں نے اس حوالے سے بتایا ہے نا کہ جو مطلب آپ جسٹ یہ دیکھتے ہیں نا کہ جو جناح اور گاندھی کو جو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کا مطلب ایک علیحدہ ریاست کا ایک مطلب کہ وہ دو ہیرو مینشن ہوتے ہیں, جو مطلب گوروں کی نظروں میں ٹھیک تھے, یا جو گوروں کے ساتھ جن کی ایڈجسٹمنٹ ہوتی تھی. لیکن یہ کہ باقی بھی جو ہیرو جو ریئلٹی کے اوپر ہیں, جنہوں نے جو اصل جو جنہوں نے فائٹ کی, یا جو مطلب جنہوں نے ایک بیس رکھی ایک گوروں سے آزادی کی, تو وہ وہی تھے. مطلب سبھاش چندر بوس کر لیں یا باقی جن کے نام وہ لے رہے تھے, تو وہ تھے اصل
ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ آگے جو جن کو مطلب یہ آپ کہہ سکتے ہیں، میں آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے ہمارے انڈین بھائی بھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے گاندھی کو، کہ انہوں نے مطلب اس حد تک جو ہے نا وہ ایفرٹ کی. ہوتا ہے نا یہ سین، کیونکہ ہر بندہ، لیکن یہ کہ جو مطلب ایک کوشش کی گئی ہے نا اس ملک کو ڈیوائیڈ کرنے کی، وہ ایک بہت غلط تھی. اکھنڈ بھارت کے اوپر آئیں، یا جس طرح بھائی ایکسپلین کر رہا ہے اکھنڈ بھارت کا، یہ سین نہیں ہے. یہ سین بالکل ٹھیک ہے کہ مطلب وہ چاہتے ہیں کہ ایک طرح جس طرح ایک یورپین سین ہے اس طرح ہمارا بھی کوئی اس طرح کا سین ہے، لیکن یہ کہ ہمارے لوگ اس حد تک یہ چیز ڈیزرو نہیں کرتے. اب پاکستان کے لوگ، ہم تو خود نہیں چاہتے کہ اس حد تک اوپنلی جو ہے نا وہ انڈیا میں جانے چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ جس طرح کے ان کا حساب کتاب ہے، باقی بھی دیکھ لیں جو ہے نا یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. باقی دیکھا جائے تو ویڈیو کچھ اچھی تھی، لیکن یہ کہ دیکھو آپ پورسی کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ ایک سندھ میں تھے. کون؟ پورس ہے. ہاں، وہ پورس تھے ادھر جیلم والی سائڈ کے اوپر، جو مطلب جیلم میں جو لڑے تھے آگے، جو الیگزینڈر کی جس کی بات کر رہے تھے. لیکن یہ کہ نئی انفارمیشن تھی، تو آپ ضرور اس چیز کے اوپر جو ہے نا وہ بتائیے گا کہ بھائی، کیونکہ یہ ہمارے ادھر پاکستان میں یہ پوڈ کاسٹ بہت زیادہ مشہور ہوا ہے، بہت زیادہ چل رہا ہے. تو ہم نے کہا چلو ہم بھی دیکھیں کہ اس کے اندر کیا خاص بات ہے. تو یہی کچھ ہے جو آپ کے سامنے ہے. بالکل بھائی، تو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.